بس اچھا جی، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. یہ کہو یا یوں کہو کہ انشاء کی غلط ہے. یہ کہنا کہ انشاء کی 10 قسمیں ہیں یا جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، ایک ہی بات ہے. ان 10 قسموں میں سے کتنی آ گئی ہیں؟ 5. چھٹی دھیان کرو، عقود جمع ہے عقد کی. عقود، عقد کا معنی ہوتا ہے آپس میں معاملہ کرنا، آپس میں معاملہ کرنا. یہ بات دھیان سے سنیں. خرید و فروخت کرنا یہ بھی آپس میں ایک، نکاح کرنا یہ بھی آپس میں ایک، کوئی اور بات آپس میں طے کرنی یہ بھی معاملہ ہے. بات سمجھیے. وہ جملے جو اپنے مقام پر بولے جائیں تو جملے خبریے ہوتے ہیں، جب وہ معاملہ کرتے ہوئے اس وقت بولے جائیں گے تو وہ سارے جملے اسمیے، وہ سارے جملے انشائیے ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے عقود کا جی. وہ جملے جو اپنے مقام پر جملے خبریے ہیں، جب وہ معاملات میں بولے جائیں گے، جب وہ، تو وہ سارے، یہ مطلب ہے عقود کا کہ معاملات میں جتنے جملے بولے جاتے ہیں اس وقت آپس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو اس معاملے کو طے کرنے میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ جملے انشاء. ان میں جو خبریے ہوں گے وہ تو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھیں گے، لیکن ہاں ہم آپ کے پاس رشتہ لینے آئے ہیں، ان دے وچ احتمال ہے سچ جھوٹ دا جی. ٹھیک ہے جی، اسی ذرا سوچ لئیے تو پھر تواڈے نال گل کران گے. ان دے وچ بھی پھر جدو آپس آ کے طے ہویا جی ٹھیک اصا تنوں رشتہ دتا، یہ ہن جملے سارے کی نے؟ یہ انشائیے نے. اسی طرح نکاح کرتے وقت اتنے حق مار کے بدلے میں نے اس کا تجھ سے نکاح کیا، میں نے قبول کیا. سمجھائیے، یہ بکسا ہم نے پورا حق مار دیا. یہ جتنے جملے یہاں بولے جائیں گے یہ کیا ہیں؟ وہ باقی خبریے ہون گے. اساں جی بادشاہ گھر لے جا کے تینوں پھلاں دی سیج تے بٹھا دینا ہے جی، وہ خبریے نے. سمجھ آندی پئی ہے جی؟ لیکن یہ جو ابھی معاملہ طے ہو رہا ہے، اسی طرح خرید و فروخت میں کہ دکاندار کہے کہ یہ کپڑا میں نے 20 روپے گز بیچنا ہے، وہ کہے میں نے 15 روپے گز لینا ہے، اے کٹی جڑی ہے نا میں 10,000 دی دینی ہے، وہ کہندا نہیں یار 8,000 دی دے دیجیے. سمجھ آئی؟ یہ جڑے آپس وچ گلاں ہو رہی ہیں سارے جملے کی نے؟ اے مطلب عقود کا یہ مطلب ہے کہ معاملات کرتے ہوئے جتنے جملے بولے جاتے ہیں، معاملات کرتے ہوئے وہ سارے جملے انشائیہ. غور کرو گے تو بالکل سمجھ آ جائیں گے. وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں 2 مثالیں دی ہیں جی، لیکن وہ سارے میں نے آپ کو بات سمجھا دی. آپ بھی کیا کیا شابہ کتنی قسم انشاء کی؟ 10 قسمیں. ان میں سے 5 قسمیں پڑھی ہیں. چھٹی قسم ہے عقود. عقود عقد کی جمع ہے. عقد کا معنی ہے معاملہ، آپس میں معاملہ کرنا. شابہ اے تھے مراد جی. اور معاملہ میں جتنے بھی جملے بولے جاتے ہیں، معاملات میں معاملات میں جتنے بھی جملے بولے جاتے ہیں وہ اپنے مقام میں تو جملے خبری ہوتے ہیں، لیکن جب معاملات میں بولے جائیں گے تو اس وقت وہ جملے انشائی ہوں. اے دیکھو بھائی عبد الصبور صاحب، یہ صوفہ کتنے کا ہے؟ یہ 15,000 کا ہے. اے انشاء میں نے 10,000 کا خریدا ہے، یہ خبر ہے. کل سمجھیے. لیکن کتنے کا دینا ہے؟ میں نے 15,000 کا دینا ہے. یہ کیا ہے؟ میں 10,000 کا لوں گا. یہ کیا ہے؟ اے مطلب جنہیں معاملات میں جملے بولنے ہیں وہ سارے انشائیے ہیں. چلو جی استاد جی یہ کپڑے میں نے آپ کو ہدیہ دینا ہے جی، بیٹا میں نے قبول کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے انشائی جو معاملات میں جملے بولے جائیں. اگوں جلے اگلی پیڑھی پتر کتوں لائے نے
انہیں لین گجران دا کیا حفظہ تو لے جی، یا انہیں لین لاہوروں دا کچھ قصوروں لین، اگاں جڑے جملے بولنے نے وہ خبریے شروع ہو جانے نے، وہ خبری کہنے کو لین چاچے کو لین تو لین مرید کو جی، جھوٹ تو ہو سکتا ہے نا، لیکن اگاں جڑے لیکن اے جڑا معاملہ صرف اینا کہ مولوی جی اے بکرا صدقے دا قبول کر لو، اے جملہ کی ہے لیا بھی ایسا قبول کیتا، اے کی ہے انشائیہ جی، ذوالفقار بکرا لیا ذبح کریے، لو جی استاد جی بکرا آ گیا ذبح کرو، ایک ہی نے جملے اے انشائیے نے، اے سارے جڑے معاملات دے وچ جتنے جملے اے سارے انشائیے۔ چلو جی شاباش بیٹا یہ روٹی کھا لو جی، خیر تو امر بن گیا نا جی، تے وہ جڑے امر ناج ہو گئے تو امر ناج میں چلے گئے، تو اس طرح جڑے معاملات میں جملے بولے جاندے نے جڑے اگر اوتھے نہ ہوئے تے خبریہ ہوئے تو اوتھے بولیا جائے تو کی بن جائے گا ایشا باسے۔ چلو جی، اور عقود جیسے بے تو اور اشترے تو ان تو کل دسے ماضی کے ہوندی ہے ساری جملے فعلیے خبریے تے مضارع، یہ بے تو اس طرح تو کیا سیکھے ہیں ماضی کے، ماضی خبریہ ہوتا ہے انشائیہ، جس وقت خرید و فروخت کرنا ہے میں اس کو بیچتا ہوں، یہ جملہ میں اس کو، یہ جملہ اے مطلب جس وقت معاملہ کرنا ہے اس وقت بے تو اس طرح تو کی نے، تے ویسے میں نے یہ گھوڑا میں نے فلاں چیز بیچ دی ہے، اس وچ دوویں احتمال ہے، میں نے فلاں چیز خریدی ہے جی بعد خبر دینی آ کے، وہ صدق کذب کا احتمال، وہ جملہ فعل یا خبری ہے۔ کل سمجھیا یہ کس وقت انشائیے ہیں جب وہ معاملہ کر رہے ہیں۔ چلو جی جس لیے صحیح صاحب سے بیچتے پیسے وہ سارے جملے انشائیے ہیں جی۔ اور عقود جیسے بیعت و اشترائت اور عقود جیسے بیعت و اشترائت اور وندات یا اللہ، کتنی قسمیں آ گئی ہیں؟ 6۔ 7ویں قسم ہے ندا، کیا ہے؟ اسی کتاب میں آگے آ جائے گا حروف ندا 5 ہیں، یا ایا حیا اے ا، 5 حروف ندا ہیں۔ کسی اسم پر یہ حرف داخل ہو جائیں تو اس کو منادا کہتے ہیں، تو یہ حرف اور اسم مل کر پورا وہ ترکیب آگے آ جائے گی، اس کو جملہ ندائیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کو یہاں لفظ ندا کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، سمجھائیے مطلب یہ ہے کہ جملہ ندائیہ جو ہوتا ہے وہ انشاء ہوتا ہے۔ جملہ ندائیہ کس طرح بنتا ہے؟ حرف ندا جس پر داخل ہوتے ہیں وہ جملہ ندائیہ بن جاتا ہے، وہ جملہ گل عینی ہے جی۔ تو ندا یعنی جملہ ندائیہ یہ کیا ہوتا ہے؟ انشاء ہوتا ہے۔ مطلب ہے کیا ہے؟ ندا سے مراد ہے جملہ ندائیہ، حروف ندا 5 ہیں، جس جملے پر یہ داخل ہوں جہاں یہ آ جائیں وہ جملہ ندائیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ ندائیہ کیا ہے؟ انشاء ہے۔ کیا ہے؟ تسی اپنی بولی دیکھ لو، او لالا بھج کے آویں، دو لالا کھری چاہ کے آویں جی، ایک ہی ہے انشاء ہے جی، سمجھے؟ ابا نسی اور نسی ایک ہے انشاء ہے جی۔ اما جلدی کا روٹی پکا بھوک نال مر گئے ہیں، یہ بھوک نال مر گئے ہیں تو خبر ہے، لیکن اما جلدی کا روٹی پکا ہے جڑا بھوک نال مر گئے تو خبر ہے نہیں تو انہیں بھی رولا پہ سکتا ہے نا جی۔ گل سمجھیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جملہ ندائیہ یہ کیا ہے؟ انشاء ہے۔ جملہ ندائیہ وہ حرف ندا کے داخل ہونے سے بنتا ہے۔ اس کی مثال ہے یا اللہ ہو، کیا ہے؟ اب بظاہر جو آپ کو وام پڑے گا وہ یہ ہے کہ یا حرف ہے اور اس میں جلالت اسم ہے، تو حرف اور اسم سے مل کر یہ جملہ کیسے بن گیا؟ حالانکہ جملے کے اندر تو اور حرف اصل میں یہ قائم مقام ہے ایک اور شے کے، جس کے قائم مقام ہے وہ مسند ہے، وہ فعل ہے، وہ فعل ہے، سمجھائیے؟ اصل ہے ادعو اللہ، بلاتا ہوں میں اللہ کو، تو پھر وہ لمبا جملہ ہوتا ہے
کہ استاد محترم آپ کی پگڑی کو آگ لگ گئی ہے، انہیں جدو سڑ گئی. سمجھائی جی بندہ اسے قرات لائے کہ حضرت محترم المقام واجب الاحترام آپ کے پیچھے سانپ آ گیا ہے، تین چنو تے بڑھ گیا کہ جی اور سب سمجھ آتی تھی. ہر زبان میں ہر زبان کا یہ کمال ہے کہ موقع کی مناسبت سے بہت لمبا جملہ مختصر کر کے ایک حرف کر کے بولا جاتا ہے. سمجھ آئیے جی. ہوں کدی بھی کسی نے سپ تو کدی بھی کسی نے کہنا بھی سپ کی سپ نس کو اگے پیچھے ہونا فٹوٹ تھلے ویکنا ہوں پتہ لگ گیا مطلب کی ہے جی کہ کوئی نہیں جی. چلو جی ہوں سواریاں اڈے تے بیٹھیاں ہوں ابے پیچھے بیٹھے تو بچے کھڑا کیا روڈ سے بہنا کہ ابا بس کی مطلب ہے پتا جس سے بہنا ہے وہ آ گئی جی. وہ تو ساری بسیں بھی گزرتی ہیں. مطلب ہے کہ بندہ ہر زبان اپنے جملے سمجھتا ہوں بولیا کی ہے تو پورا مراد کی ہے اے مطلب ہے. چلو جی اتنے جڑا نا یہ بظاہر تمہیں پریشانی ہوئے گی بھی ایک حرف ہے اور ایک جملے میں تو ایک مسند ہوتا اور ایک اور حرف تو یہ کلام جملہ کیسے بنا بات سمجھیے. تو یہ جس کے قائم مقام ہے وہ مسند ہے. وہ تو جب ترکیب آ گیا کہ تفصیلی وہاں سارے پڑھ لیں گے. یہاں اتنی بات یاد کرنی کہ جملہ ندائیہ کیا ہوتا ہے؟ انشاء ہوتا ہے. شاباش ہم کل سمجھیا کیا کہ جملہ اور ندا جیسے یا اللہ ہو جی تو کیڑی گل پکانی ہے کہ حرف ندا جس پر داخل ہوتے ہیں وہ جملہ ندائیہ ہوتا ہے اور جملہ ندائیہ انشاء ہے. تو اس کے انشاء میں تو کوئی شک نہیں جڑا کسی نے صد مار دے ہو اس وجہ اگلا بندہ کہہ دے تو سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جی. ہیں جی اے گل جی لام تے جزم لکھی کہ پیش لکھی ہے آپ پیش ہونی چاہیے لا تنزلو. اچھا جی کتنی قسم؟ 8ویں. انشاء کی جملہ انشائیہ کی 8ویں قسم ہے عرض. کیا ہے؟ عرض. مطلب کیا ہے کہ جو کسی کے وہ جملہ جو کسی کے سامنے بولا جائے بطور گزارش وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. وہ جملہ آپ اگر اس میں غور فرمائیں جو گزارشیں کی جاتی ہیں جی وہ حضرت اس میں شک سچ اور جھوٹ کا کوئی احتمال ہوتا ہے. جی میری عرض ہے مہربانی میرے بچے نے داخل کر لو کیوں جس میں کیا ہے کچھ جھوٹ کا احتمال ہے اس میں جی. جی مہربانی کنڈکٹر صاحب میں نال گڈی بٹھا لو جی. تو جتنی عرضیں ہوتی ہیں یہ سارے جملے انشائیے ہوتے ہیں. گزارشات یہ ساری جملے انشائیے ہوتے ہیں. کیا کیا ہے یہ عرض وہ ساری پنجابی والی عرض جی. تو یہ جملے جن میں عرض ہوتی ہے جن میں گزارش ہوتی ہے یہ سارے جملے انشائیے ہوتے ہیں. جن جملوں میں عرض کی جاتی ہے گزارش کی جاتی ہے آپ اپنی زبان میں کتنے جملے دیکھ لیں جی سمجھے یہ کیا ہیں جملے انشائیے ہوتے ہیں. بس اس بندے میں نے سویرے کہا میں نے استاد جی کلاس بہن دیو یہ تو جملہ انشائیہ ہے. جی اگلی گل استاد جی آئندہ میں چھٹی نہیں کراں گا شرارت نہیں کراں گا یہ جملہ خبری ہے جی. یہ جملہ خبری ہے. رولا تو خبریے تو پہنتے نا آ کے جی بھی جی خبر دے رہے یہ سچی ہے یا جھوٹھی ہے رولا تو اتنے آ کے پہنتا کیوں بھائی یہ رولا ہے نا. ہاں بھائی چلو جی. اچھا مثال یہاں جو مثال لکھی ہے کہ اوے بے کہ بھائی الا تنزلوا بنا فتصیبا خیرا یہ دو معنی نے جی. ایک مستقبل دا ایک ماضی والا معنی بھی کر سکتے ہیں. کیوں نہیں آیا تو ہمارے پاس پس پہنچتا تو خیر کو خدا دے بندے کل ختم پڑے نالے روٹی رج کے کھادی نالے فروٹ گھر آندا ہے نالے 100 روپیہ ملے ہے تو چنگا بندہ ہے. یہ کی ہے یہ عرض ہے جی. ایک مستقبل کی ہے کہ کیا نہیں آئے گا تو ہمارے پاس تاکہ تو خیر کو پہنچے تو کل آسے نا خدا نے بندے ایڈی چنگی دعوت ہے جی
تو یہ ساری کیا ہے؟ عرض ہے جی. ایک مثال ویسے جو قانون سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو گزارشات میں جملے بولے جاتے ہیں وہ سارے انشائیے ہوتے ہیں. چلو جی. اور عرض جیسے کیوں نہیں آیا تم ہمارے پاس، بس پہنچتا تم خیر کو. یہ ماضی والا معنی ہے. مضارع والا معنی بھی کر سکتے ہو. کیا نہیں آئے گا تو ہمارے پاس، بس پہنچے تم خیر کو. اور آج جیسے اللہ تنزل بنا پر نصیبہ کیوں نہیں آیا تم ہمارے پاس، بس پہنچتا تم خیر کو. کیوں نہیں آؤ، کیا نہیں آؤ گے تم ہمارے پاس، کیوں نہیں آؤ گے تم ہمارے پاس، بس کیا نہیں آؤ گے، کیا نہیں آؤ گے تم ہمارے پاس، بس پہنچے ہوئے خیر کو. اس اتنے کا حاشیہ لگا جی عرض ہوتے ہے لکھے ہیں پڑھ کے بلا عرض بنا کے عرض مقارب تنے مقارب بڑا تنے گل بس تنے گل دسم بڑی سوادی جی. یہ جو عرض ہوتے ہیں نا، عرض اصل میں عرض کے ذریعے کسی بندے کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے ورغلایا جاتا ہے. عرض جو ہوتی ہے اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے کسی بندے کو، اسی کو عرض کہتے ہیں. تو یہ عرض تمنی کے قریب ہے، کیونکہ تمنا میں بھی بندے کے اندر کی آرزو ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے جی. بات سمجھیے، یہ بڑی سونی گل ہے جی. مثلا کسی نے ایک آ تین میں پرلے محلے چ لے چلا، تین کتا بڑھاواں تو اس نہیں جانا سمجھ آتی بھی. تو جی کہو ہے بندہ آ گئے تو گڈیا پیچھے دوڑتا ہو تو کچھ بھی نہ لگے تو کہ پرلے محلے خدا دے بندے لڑکے ہر گھر 10 گڈے اٹھاندے نے، بڑے بو ہوندے نے، آ 40-50 گڈے پکڑا گے. تے ہن سمجھ آتی بھی یہ جی عرض ہوں نا، یہ ہوں بھی اپنے یعنی ایسی شے اندر سامنے پیش کرنی جیڑی انہوں چنگی لگے تے پھر انہوں ورغلانا. یہ کہتے ہیں کی عرض. یہ ہوں شیطان جڑا ہے جی، یہ کہتے کبھی نہ کہ آؤ میرے نال چلو تین آگے سٹا تے نہیں جانا. وہ جڑے آگے جان دے اسباب نے وہ ذرا بظاہر میٹھے نے تو وہ سامنے کرتا ہے تو بندہ نال ٹر پہ جی، تو ٹرتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے جی. سمجھ آئیے جی. ہوں بچے کو بندہ کہے کہ میں تینوں گھروں چک کے لے چلیا تو بچے شور پا رہے، انہوں نے کہنا میں تین دکان تو ٹافیاں لے دیں، بچہ نال ٹر پہ ہے جی. گل سمجھے پتر؟ عرض جو ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے کہ اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے کسی کو ورغلانا. تو ورغلایا تب جا سکتا ہے جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ شے اس کو پسند ہے، اس کو ان کے سن کہ آپ میرے نال چل تیرے پر کٹنا ہے بندہ نہ جائے گا جی. گل سمجھ رہے جی؟ ایشا بس چلو جی. تو مطلب یہ گل کرنے دا اب دنیا میں اپنا محبوب تے مطلوب کیڑی شے بنانی چاہیے، ان بندے نو شریعت نو آئینہ بنانا چاہیے جی. سمجھ آئیے؟ کسی ہو جی شے نو اپنا مطلوب بنا لے تو ہوے وہ گندی تے جڑا پھر پرلے پاسوں آ کے برگلائے گا تو برگلی جانا ہے. جی میں سانو انگریزاں خبیثاں نے تے یہودیاں نے رل کے یہ دنیا ساڈا مطلوب بنوا دیتا ہے. اس مطلوب تو بعد ہن ساڈے کولوں سانو برگلان واسطے جیڑی گل بھی کرنے تے ٹر پینے ہیں جی، دھکے کھان لگ پینے ہیں جی. اے گل جی. اگر مسلمان ہن دماغ جو دنیا نو کٹ دے کہ دھوکھا ہے تے بھاویں انگریز سارے پہ ٹل لین کچھ بھی نہیں ہوے گا جی. گل سمجھیے جی؟ اے شاباش. ہاں جی جی چلو جی. اچھا جی. نامی قسم ہے انشاء کی جملہ قسمیہ. کون؟ جملہ قسمیہ جو ہوتا ہے وہ انشاء ہوتی ہے. جملہ شبہ کیا ہے شابہ انشائیہ ہوتا ہے. یہ کلام عرب میں نا قسم کے لیے چند کلمات ہیں، وہ آگے آ جائیں گے جی، جن میں واو ہے، با ہے، تا ہے. با واو تا ہے. تو یہ جو جملہ قسمیہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ ہوتا ہے. واللہ اللہ کی قسم. لازر بننا زیادہ نہیں، وہ خبر ہے. البتہ ضرور میں ماروں گا زید کو، یہ خبر ہے، اس کو دخل نہیں ہے یہاں. صرف یہاں جو مراد ہے وہ واللہ ہے. کون؟ یہ جملہ قسمی ہے. یہاں پھر آپ کو فہم ہوگا کہ یہ ایک حرف ہے اور ایک
اسم ہے، جملہ کیسے بن گیا؟ تو یہ جو واو ہے نا، یہ جس کے قائم مقام ہے وہ مسند ہے، وہ ہے اقسم باللہ، قسم اٹھاتا ہوں میں اللہ کی۔ تو مختصر کرنے کے لیے ان حرفوں کو رکھا جاتا ہے، سمجھیا؟ تو یہ جملہ قسمیہ ہے، واللہ یہ پورا جملہ قسمیہ۔ لازر بننا قضا جڑا ہے وہ تا خبر ہے کہ یہ قسماں نال خبراں نو پکا کیتا جاندا ہے۔ تو کل آویندا آواں گا، قسم چاہ تو آویندا، اور جڑی خبر ہے نا اونوں قسم نال پکا کیتا ہے، وہ تو خبر ہی ہے جی، صرف پکا کرایا جی۔ تو یہ جملہ قسمیہ جو ہوتا ہے نا، یہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کوئی بندہ کہے گا بھی تو جھوٹا یا سچا ہے، انہوں نے قسم اٹھا دیتی ہے کہ وہ تو بول پہ ہے کہ گل سمجھیے۔ تو جملہ قسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ قسمیہ کے بعد جو خبر پکی کی جا رہی ہے وہ خبریہ ہے، وہ انشائیہ نہیں ہے۔ لأضربن بننا زیدن یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہاں انشائیہ کون ہے؟ واللہ ہے، صرف یہ جملہ قسمیہ ہے، یہ جملہ قسمیہ ہے۔ ہاں جی، قسم سے مراد کیا ہے؟ جملہ قسمیہ۔ تو جملہ قسمیہ جو ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، گل سمجھیے؟ ایشا بس ہے جی۔ باقی وہ ترکیب، یعنی انہاں مثالوں میں صرف دو کلم، ایک یا اللہ ہو، ایک واللہ ہے، جہاں بظاہر اعتراض ہے کیا کہ یہ تو ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے جی، لیکن وہ جو حرف ہے نا وہ جس کے قائم مقام ہے وہ مسند ہے۔ بس اتنی بات یہاں، شاباش۔ اور قسم مراد کیا ہے قسم سے؟ ایشا بس ہے، جیسے واللہ، اے مثال پوری ہو گئی ہے۔ وہ چونکہ قسم جیڑی شے تے اٹھائی دی وہ نال ذکر کری دیئے، لأضربن زیدن، اے لأضربن زیدن جملہ انشائیہ نہیں ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ مقسم بے جو ہوتا ہے وہ مقسم علیہ جو ہوتا ہے جس پر قسم اٹھائی جاتی ہے وہ خبریہ ہوتا ہے جی۔ اور قسم جیسے واللہ لأضربن زیدن، گل سمجھیا؟ آگے جی پڑھی نا عبارت بس۔ 10ویں قسم، یہ جو آپ نے ثلاثی مجرد کے باب 6 پڑھے اور ان کے آخر میں فعل تعجب کے سیغے پڑھے، یہ فعل تعجب جملہ فعلیہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ فعل تعجب وہی نہیں گل ہے، بس کیا کہ بس کتنا سونا ہے مور، کتنا کمال ہے، کیڈی سونی تقریر کردا ہے جس کے سامنے کردا پیا جی، اندے وچ کوئی احتمال ہے سچ جھوٹ دا؟ نہیں ہے، بلکہ وہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جو تعجب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تعجب انشاء ہے، تعجب انشاء ہے، کیونکہ تعجب کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی چیز دیکھی ہے، وہ اچھی ہونے میں آگے نکل گئی یا بری ہونے میں آگے نکل گئی، تو بندے کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعجب کہتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا یار، کمال ہے، میں تو سمجھا سی کچھ بھی نہیں، بولے بمب کر دیتے۔ چل یہ مطلب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو 6 بابوں میں کیا پڑھا ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ وہ اسی کتاب میں ان کی آگے ترکیب آئے گی، نحمیر میں ما احسانہ، ما ضربہ کے آگے کیا آئے گی؟ ترکیب آئے گی، بات سمجھیے؟ ایشا بس۔ اور تعجب جیسے ما احسانہ و احسن بہی، اور تعجب جیسے ما احسنہ و احسن بہی۔ چلو جی اگے تو کو نے نال ترجمہ کیتا ہوا کسی شہر کا بھی سمجھ آ گیا؟ چلو نا کو ترجمہ کری، چل بے اگے۔ فصل بنا کے مرکب غیر مفید آنس پچوں قائم برا ثبوت کنت سامرہ خبر عطل پہ حاصل نہ شود۔ بس تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں جن کی وضاحت آپ نے سمجھ لی ہے، تو پکاڑے مہربانی فرمانا ہے بے امر سے کیا مراد ہے، نہی سے کیا مراد ہے، استفہام سے کیا مراد ہے، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، ان سے کیا مراد ہے، جڑے دسے نو پکانے نے۔ اچھا جی، جو ہے مرکب کی تعریف کے بعد تقسیم کی تھی کہ مرکب 2 قسم ہے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف، اس کی 2 قسمیں، دونوں قسموں کی آگے قسمیں آ گئی ہیں، بات سمجھی ہے؟
اب جو مرکب کی دوسری قسم ہے کون مرکب، اس کی بات شروع ہے. کس کی؟ تو مرکب کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے وہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو. کل سمجھیے. تو مرکب مفید، مرکب کی تعریف سے آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ مرکب خواہ مفید ہو یا غیر مفید ہو، اس میں ایک سے زیادہ کلمے ہوں گے، کم از کم یا دو سے زیادہ. اب مرکب مفید کی تعریف یا مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کی قسمیں. مرکب، دھیان کرو بچوں، مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب قائل اس پر سکوت کرے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو، معلوم نہ ہو، گل وچ رہ جائے. بھئی آگامی دس. ہاں بھئی کیا غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب تو دیکھنا کہ جب قائل اس پر سکوت کر جائے، جب قائل اس پر سکوت کر جائے تو سامع کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو. یعنی گل وچے رہ جائے بھی اگا اور گل پوری کر، یعنی یہ مطالبہ میں بھی گل اگا پوری کر بھی کہ ہویا جی. مرکب غیر مفید وہ کرنا ہوتا ہے، وہ مرکب ہوتا ہے یار آرام نال کے. وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو. پھر ایک باری تعریف کر. مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو. ایشا بس گل سمجھیے. تو مرکب مفید کون ہوتا ہے کہ کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل ہو جائے تو مرکب غیر مفید. ایسا سمجھ آ گیا نا کہ غیر مفید اس واسطے نہ ہے بھی سامنے کو گل پتہ نہیں لگی. گل سمجھیا. تیرا ابا، گل پوری ہو گئی. میاں والی، گل پوری ہو گئی. اگر نال جوڑنا ہے تو پتہ لگنا ہے. گل سمجھی. تیری مسیتے، گل نہیں پتہ لگی ہے جی، سمجھے نا جی. جب تک پانی لیا نہ جوڑاں گے جملہ پورا. گل سمجھی. تو ایک لفظ ہے تے یعنی مرکب غیر مفید میں جب بندہ چپ کرے تو مخاطب کو نہیں ہوتی جی. چلو جی. فصل جان کے مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو. جان کے مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو. شاباش. مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو. جی. وہاں برسے قسمس. مرکب غیر مفید کی تعریف کرنے کے بعد اب اس کی تقسیم کرتے ہیں. مرکب غیر مفید کی تین قسمیں. مرکب ہیں چوکھیاں ایتھے صرف تین دسنیاں نے ہیں، وہ اگلی کتاب آ جانی. گل سمجھیے. ایتھے صرف تین. تو مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں. کیا کیا ہے؟ مرکب غیر مفید کی تعریف کے بعد ہم مرکب غیر مفید کی تقسیم کرتے ہیں. مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں. اور وہ کون؟ مرکب غیر مفید تین قسم پر ہے. اور وہ تین قسم پر ہے. جی. اور وہ تین قسم پر ہے. اگے. اول مرکب اضافی چون غلام و زیدن. بس تین قسمیں یہ ہیں: مرکب اضافی، مرکب بینائی، مرکب منع صرف. نہ لکھے جی. کیڑے کیڑے؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف. منع صرف. او معنی نہیں کہوں تلے کا میم دنون تین. یہ تین نام ہیں. کن کے؟ مرکب غیر مفید. کون سی قسمیں؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف. پھر آخ. مرکب غیر مفید کی تین قسمیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی،
گل سمجھیا؟ جی اب ہر ایک کی وضاحت. مرکب اضافی کی تعریف نہیں کی، مثال دی ہے، تعریف سمجھے. مرکب اضافی یہ تو سب پڑھیا بھی ہے، اندر وچ کلید مصادر چ گلاں گزریاں نے، میں کہ یاد رکھے جے کم دین گے. جی مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے سے حاصل ہو. جی مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے سے حاصل ہو. پھر تو آ بھائی، مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے سے حاصل ہو. یہ تعریف پیچھے پڑھی کلید مصادر یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ جی پھر مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے. ہاں کہ مجموعے سے حاصل ہو. اچھا جب اس کی مثال دیکھیں پھر معنی سمجھیں کہ یہ غیر مفید ہے. غلام زیدن، زید کا غلام، انجا کو یا غلام زید کا، یہ دو کلمے تو ہیں نا، مرکب تو ہے، لیکن کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ اگر جب تک گل نہیں کرنی، زید کا غلام اچھا ہے، زید کا غلام آ گیا ہے، زید کا غلام بھاگ گیا ہے، زید کا غلام واپس آ گیا ہے، جب تک ایک گل نال نہیں جوڑنی اس وقت تک گل سمجھ نہیں ہونی. کیا کیا بلا مثال دی ہے غلام زیدن، اس کا معنی کیا ہے؟ زید کا غلام. تو یہ جو بولا ہے زید کا غلام، اس سے مخاطب کو نہ تو کوئی خبر حاصل ہوئی ہے اور نہ ہی کہ ہوئی ہے، نہ یہ پتہ لگیا ہے کہ مینو مخاطب نے کوئی شاید دسی ہے، تو نہ یہ پتہ لگا کہ میرے کو مطالبہ کیتا ہے. سمجھے پے ہو؟ کوئی گل سمجھیا؟ تو یہ مرکب ہے لیکن اس سے نہ کوئی نہ بھی خبر نہ حاصل ہوتی ہے اور نہ مطلب. ایشا بس ہے. تو مرکب اضافی کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے. شک مجموعے سے حاصل ہو. مانا کرو جی. اول مرکب اضافی مول ظفر الف تل زیر باب افعال دی مصدر متا اضافی پہ آکیں جی. جیسے غلام و زیدن، تعریف نہیں کیتی، مثال دیتی، تعریف تن دس دیتی ہے. چل بشابہ. اول مرکب اضافی جیسے غلام و زید. ہاں پہلے تعریف کرنی ہے، پھر اس مثال نو سمجھنا ہے کہ اندے کو نہ کوئی خبر پتہ لگی ہے تو نہ کوئی. ہاں چلو جی. اول مرکب اضافی جیسے غلام و زید ہے. جز اول را مضاف گویا مجز دوم را مضاف الیہ. ہاں اور جڑا پتن جو مول ظفر ابا کے بے چاچے دی کھوتی، یہ گل پوری ہوئی ہے جب تک یہ نہ کہ بھی لے آ ہوں. ہاں یا بھی مر گئی ہے تا گل پتہ لگنی ہے، صرف اینی گل نہ تو نہیں نا جی. اگا بھائی جو اول جز اول را مضاف گویا مجز دوم را مضاف الیہ. بس مرکب اضافی میں جو دو جزے ہوتی ہیں ان کے نام بتاتے ہیں. مرکب اضافی میں جو جزیں ہوتی ہیں ان کے نام بتاتے ہیں. جو پہلی جز ہے نا، پہلی جز مثلا اس مثال میں غلام، پہلی جز کا نام ہے مضاف، اصل ہے مضیفن، مضیفن مض. تو پھر قانون لگ کر یا کی زبر جو ہے نا وہ دعاد کو دیتے ہیں، یا کو الف سے بدلایا تو مضیفن سے کیا بن گیا؟ تو یہ اسم مفعول ہے کس کا؟ باب افعال کا اسم مفعول. تو پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں، دوسری جز مثلا اس مثال میں زید، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الف تلے زیر الیہ، الیہ نہیں الیہ. ہاں بھی کیا کہ مصنف علیہ رحمہ مرکب اضافی کی جزوں کے نام بتاتے ہیں. مصنف علیہ رحمہ مرکب اضافی کی جزوں کے نام بتاتے ہیں کہ پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں، پہلی جز کا نام ہے مضاف. مضاف، اور دوسری جز کا نام مضاف الیہ. مثلا اس مثال میں اس مثال میں غلام و زید میں غلام یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ. ہاں بھی سمجھ آئی یا کی بلا؟ مصنف علیہ رحمۃ مرکب اضافی کی جزوں کے نام بتاتے ہیں. مرکب اضافی
مضافی کی جزوں کے نام بتاتے ہیں. پہلی جز کا نام ہے مضاف اور دوسری جز کا نام ہے مضاف الیہ. مثلا اس مثال میں مثلا اس مثال میں غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. اے شاباش گل سمجھی جی. یہ نام اصل میں اگلے اس بعد کتاب شرح میں تو عامل اندر ترکیب کری دی اوتھے پھر یہ ساریاں اصطلاحاں چل دیا نے جی. گل سمجھیے. اگر آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہو یہاں تو یوں کہیں گے غلام و مضاف زید مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مرکب غیر مفید. اے نا اس طرح کہ بلا غلام مضاف زید مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مرکب غیر مفید. آکھاں غلام مضاف زید مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مرکب غیر مفید. نہیں کو جی. چلو جی. جز اول کو مضاف کہتے ہیں اور جز دوم کو مضاف الیہ. جی جز اول کو مضاف کہتے ہیں اور جز دوم کو مضاف الیہ. جی اول کو مضاف کہتے ہیں اور جز دوم کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جی و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد. بس. اور اکرم القواعد بہت ساری مقدمے اصطلاح پڑھی سن جی. یاد ہے مضموم مفتو مکسور مجرور لفظ پڑھے تھے جی. گل سمجھیا. جس کلمے کے آخر میں زیر ہو اس کو مکسور بھی کہتے ہیں اور مجرور بھی کہتے ہیں. قانون سنو قانون. فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ کے آخر ہمیشہ زیر ہوگی. مضاف الیہ کے آخری حرف کے نیچے ہمیشہ. اور نامیوں کی اصطلاح میں زیر والے حرف کو مجرور کہتے ہیں. مکسور بھی کہتے ہیں لیکن چونکہ اعراب ہوں نا جب وضاحت اتنی نہیں. مجرور سمجھ آئیے. مطلب کیا ہے کہ مضاف الیہ کے آخر میں ہمیشہ زیر پڑی جاتی ہے. کیا پڑی جاتی ہے؟ وہ پھر اگوں وضاحت آئے کہ کدے لفظی تے کدے تقدیری تے کدے محلی او اور گل ہے. اجے اتنی نہیں گل پکاؤنی ہے. کیڑی؟ مضاف الیہ کے آخر میں ہمیشہ زیر پڑ جاتی ہے. ہاں دیکھو غلام و زیدن غلام و زیدن. اے مطلب ہے جی. تسی تے غلام چوکے اور شیاں لا دو صوب لا دو کیویں صوب و زید کیا مانا زید کا کپڑا. ابن لا دیو ابن و زید زید کا بیٹا تے بنت لا دیو بنت زید بنت تو بڑھیا و زید زید کی بیٹی اب لا دیو ابن ابو زیدن زید زید کا باپ زید کا باپ لا دیو امو بڑھے امو زیدن زید کی ماں کھوتا نہ لا دیو حمارو حمار و زید زید کا گدھا گدا ہیں جی تے کوڑا نہ لا دیو فارسو زید زید کا گھوڑا گھوڑا تے تسی نال بیت لا دیو بیتو زید زید کا گھر زید کا گھر جی. اے مطلب ہے جی. سمجھ آئیا. شہر نال لا دیو بالا دو بالا تو زید زید کا شہر زید کا شہر جی. سمجھ آئیے. اے مطلب ہے جی. جیڑی شہر بھی تسی نال مضاف بناؤ گے جنیاں مرضی مثالاں بنا لو گے جی مانا کر بھی. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اے دیکھو مالک یوم الدین مالک اے مالک دے تھلے جڑی زیر ہے نا ان دی وجہ دے پیچھوں آ رہی یہ ہور وجہ ہے. یہ جڑا یوم ہے نا یہ مضاف الیہ ہے کندا اس واسطے یوم تے دین تھلے زیر ہے یہ مضاف الیہ ہے یوم دا اس واسطے ان دے تھلے زیر ہے جی. غیر المغضوب غیر تھلے زیر ان دی وجہ ہو رہے وہ پیچھے وے مغضوب مضاف الیہ کندا اس واسطے ان دے تھلے زیر. گل سمجھی کہ نہیں؟ اے شاباش. اچھا جی چلو خیر. ہاں جی گل سمجھی کہ نہیں؟
تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اے جملہ انشائیہ کی قسمیں آ گئی ہیں، مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ تو پہلی قسم کی وضاحت، گل سمجھیے،